السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرتکم بامری فاتوا منہ ما استطعتم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں مختصر طور پر یہ بتانا چاہوں گا کہ نماز کے لیے کس وقت کھڑے ہونے چاہیے۔ کیا اقامت جب کہی جائے اس وقت لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے، یا جب امام کو مسجد کے اندر آتے دیکھیں تب کھڑے ہونے چاہیے؟ اس تعلق سے احادیث کے اندر کس بات کا حکم دیا گیا ہے، آئیے ہم مختصر طور پر آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتے ہیں اور قرآن کی ایک آیت سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر سورہ حشر آیت نمبر 7 میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور تمہیں جو کچھ رسول دیں وہ لے لو اور جس چیز سے روکیں اس چیز سے رک جاؤ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو کرنے کا حکم دیں اس کام کو کرو، اور جس کام کو کرنے سے منع کر دیں اس کام کو کرنے سے رک جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامری فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں، یعنی جب میں تمہیں کسی کام کو کرنے کا حکم دوں تو اپنی طاقت بھر اس کام کو کرو، جہاں تک ہو سکے، یعنی اپنے طاقت بھر جہاں تک ہو سکے اس کام کو کرو، اور جب میں تمہیں کسی کام کو کرنے سے روک دوں تو اس کام کو کرنے سے رک جاؤ۔ دیکھیے، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 7288 ہے، 7242 ہے، 7299 ہے، اور اسی طرح سے 1965 1966 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا اس قرآن کی آیت اور اس حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام کو اپنے استطاعت کے مطابق، اپنے طاقت کے مطابق کریں۔ تو اسی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، ایک کام یہ ہے نماز کے تعلق سے کہ مسجد کے اندر اگر ہم تمام لوگ جمع ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو ایک تو یہ ہوتا ہے اپنے ملکوں کے اندر اکثر و بیشتر جگہوں پر کہ جب مؤذن اقامت اللہ اکبر کہنے لگتا ہے اسی سمے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ کیا کرتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ جب کہا جاتا ہے تو اس وقت کھڑا ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے اقامت کمپلیٹ ہونے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے ہمیں، اور اس تعلق سے علماء نے کس طرح سے کیا سمجھایا ہے؟ تو دیکھیے، اس تعلق سے حدیث صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 637 ہے، 638 ہے، اسی طرح سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1365 ہے، 1366 ہے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 539 540، اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 592، سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 686 789 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں اہل علم کے درمیان کئی قول ہیں، کئی قول پائے جاتے ہیں۔
جیسا کہ صحیح بخاری کی تشریح میں اس حدیث کے تحت محقق محدث حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھا ہے کہ اس مسئلے میں کئی قول ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ تکبیر ختم ہونے کے بعد، یعنی جب اقامت کہی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ ختم ہو تکبیر تو اس وقت چاہیے کہ لوگ کھڑے ہوں نماز کے لیے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تکبیر شروع ہوتے ہی، یعنی جیسے ہی اللہ اکبر کہا جائے ویسے ہی چاہیے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے اور جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے تو امام نماز شروع کر دے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو حی علی الصلاۃ تک یہ بات آ رہی ہے، قد قامت الصلاۃ تک بات یہ آ رہی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ وہ کہنے سے پہلے کہتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ حی علی الصلاۃ جب کہے مؤذن تو اسی سمے لوگوں کو چاہیے کہ وہ نماز کے لیے، یعنی امام جو ہے نماز شروع کر دے. جب مؤذن اس طرح سے کہے حی علی الصلاۃ قد قامت الصلاۃ تو مؤذن امام کو چاہیے کہ وہ نماز کو شروع کر دے. تو ان کی تو یہ بات کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے. اگر یہ کہتے کہ اقامت مکمل طور پر جب ختم ہو جائے تب امام کو چاہیے کہ نماز شروع کر دے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن پوری اقامت کہنے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ امام کو چاہیے کہ امام نماز شروع کر دے، تو یہ ان کا کہنا درست نہیں ہے. اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ پر اٹھے، یعنی حی علی الصلاۃ جب کہا جائے، مؤذن جب کہے نماز کے لیے اقامت میں تو اس وقت لوگ اٹھیں. حالانکہ ان کی بھی بات درست نہیں ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کی حدیث لا کر یہ اشارہ کیا ہے کہ جب امام مسجد میں نہ ہو تو مقتدیوں کو چاہیے کہ بیٹھے رہیں، اور جب امام کو دیکھ لیں تب نماز کے لیے کھڑے ہوں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا باب باندھنا اس تعلق سے اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ، اور یہی بات راجح بھی ہے، یہی بات حدیث کے روح سے درست بھی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو اس وقت تک نہ کھڑے ہو. پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کے وقت، اقامت کے وقت کھڑے ہونے سے لوگوں کو منع کیا ہے. کب اٹھنے کا وقت دیا، کب اٹھنے کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ جب تک تم مجھے نہ دیکھ لو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اس طرح سے اٹھا کرتے تھے تکبیر کے سمے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا کہ تکبیر کہتے وقت اس وقت تک نہ اٹھو جب تک کہ مجھے نکلتے ہوئے اپنے گھر سے دیکھ نہ لو. تو پتہ چلا اس حدیث سے کہ جب امام کو مسجد کے اندر آتے دیکھ لیں کہ وہ اب آ رہا ہے نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اس وقت آپ کھڑے ہوں. اس حدیث سے یہ پتہ چلا. اقامت کے وقت نہیں کھڑے ہونا چاہیے. اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جب ہم مساجد کے اندر نماز کے لیے جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت تک نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں جب تک کہ امام صاحب کو نماز شروع کرنے کے لیے نہ دیکھ لیں یا مسجد کے اندر آتے ہوئے نہ دیکھ لیں. اس وقت تک ہمیں اقامت کہتے وقت نہیں کھڑے ہونے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.